دیکھیے سمجھ صاحب اسی کلاس میں نہیں تھے آپ؟ کل اس میں مجھے ٹائم کا نہیں خیال رہا، میں پھر باہر سنا تھا جو ہے۔ ہاں وہی پرانا وقت سمجھ رہے ہوں گے، میں بھی نہیں یہی سمجھا تھا، اس لیے ہر پروگرام میں ذرا لیٹ ہو گیا تھا۔ اب باہر بیٹھے رہے ہیں بیچارے؟ میں وہیں پہ بیٹھا ہوں۔ اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون، ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما كانوا به يشركون، وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا، لِيَكْفُرُوا تاکہ وہ ناشکری کریں اس چیز کی جو ہم نے انہیں عطا فرمائی، جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا اس کا انکار کر دیں یا اس کی ناشکری کریں۔ فَتَمَتَّعُوا پس کچھ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ان قریب تم جان لو گے۔ اس آیت میں ضمیروں کو پہلے درست کرنا ضروری ہے کہ ضمیریں کس طرف پھر رہی ہیں، ان کے متعلق فرمایا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، اس سے پہلی آیت جو ہے اس میں ان لوگوں کا ذکر موجود ہے، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ بس ان لوگوں کی طرف یہ آیت بھی ضمیر کو منتقل کر رہی ہے، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، وہ شریک ٹھہراتے ہیں اپنے ناشکری کے اظہار پر جو ہم نے ان کو عطا کیا تھا۔ اب مخاطب جو ہیں اب وہ براہ راست مخاطب ہو جاتے ہیں، پہلے غائب میں ان سے خطاب تھا۔ فتمتعوا،
بس ٹھیک ہے، جتنا فائدہ تم اٹھا سکتے ہو عارضی وہ اٹھا لو. فسوف تعلمون، تم ضرور جان لو گے. فسوف تعلمون میں سوف کا لفظ ضرور کے معنوں میں بھی ملتا ہے اور ذرا دور کے ہونے والے واقعہ سے متعلق بھی آتا ہے. فسوف تعلمون سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس زندگی میں ہی اس کی سزا پا لیں. وہ جو جلدی کے معنوں میں سوف استعمال ہوتا ہے، یقین کے معنوں میں، اور آئندہ آخرت میں اس کی سزا پائیں. ان دونوں سزاؤں میں سے ایک تو ان کے لیے لازم ہے، وہ ان سزاؤں سے بچ نہیں سکتے. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان پر کوئی واضح قطعی دلیل اتاری تھی یا اتاری ہے؟ فہو یتکلم، اور وہ دلیل ان سے باتیں کرتی ہے، وہ دلیل انہیں بتاتی ہے بما کانوا بہ یشرکون، ان چیزوں کے متعلق جن کو وہ خدا کے سوا شریک ٹھہراتے ہیں. اب یہ بہت دلچسپ آیت ہے اپنے طرز کلام کے لحاظ سے، اور ایک ایسی آیت ہے جو کلیتاً مشرکین کو جھوٹا کر دیتی ہے. ایک چھوٹی سی دلیل بھی ان کے پاس باقی نہیں رہنے دیتی. کبھی بھی دنیا کے کسی مشرک نے اپنی اس کتاب سے جس کی طرف وہ پہلے منسوب ہوا کرتے تھے یا بغیر کتاب کے یہ بیان نہیں کیا کہ اللہ نے ہمیں خود ان چیزوں کے شرک کی تعلیم دی ہے. کہیں بھی کسی مشرک مذہب میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا. اور پھر ان کی وہ خاصیتیں بھی بیان کرے خدا کی طرف سے. یہ دو شرطیں اکٹھی کر لیں تو یہ بات ناممکن ہو جاتی ہے. ہندو ہوں یا کوئی دوسرے مشرکین ہوں جو آج کل مشرک ہو چکے ہیں، وہ بعض دفعہ منسوب تو کرتے ہیں اپنی الہامی کتب کی طرف کہ وہ اس نے خدا کے سوا اور بھی کچھ بتاتی ہیں، خدا کے سوا کچھ اور بھی معبود ہیں، لیکن اللہ کے سوا کچھ اور معبودوں کے متعلق اپنی کتب سے یہ حوالہ نہیں دے سکتے کہ ان کی عبادت کرو. کہیں یہ حوالہ موجود نہیں. اور پھر اللہ کی طرف سے یہ کہنا کہ یہ صفات رکھتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ اور ان کی عبادت سے تمہیں ان صفات سے متمتع ہونے کی توفیق ملے گی، اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا. بس اگر گہری نظر سے چھان بین کر کے دیکھیں تو دنیا کی کسی بھی مشرک قوم کے پاس اس آیت کا جواب دینے کی توفیق نہیں ہوگی. یہ تکلم بولتی ہوئی دلیل کیسی عمدہ بات. سلطان فہو یتکلم، ہو دلیل وہ جو خود بولے اور بتائے ان چیزوں کے متعلق کہ ان کی کیا کیا صفات ہیں اور کن کن صفات سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یہ دلیل ایسی ہے جو ہر مشرک کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے. فَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب بھی ہم انسان کو رحمت چکھاتے ہیں، فرحوا بہا، اس پر وہ اتراتے پھرتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب انہیں کوئی بدی پہنچے اپنے نتیجے کے لحاظ سے، سیئتن کوئی بری بات پہنچے جو ان کی برائی کے نتیجے میں ہو، تو سیئتن کا پہنچنا وہ اس برائی کا نتیجہ ہے جو وہ خود کرتے ہیں. جیسا کہ فرمایا بما قدمت ایدیہم، یعنی اس برائی کا نتیجہ ان کو پہنچے جو ان کے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہے. اذا ہم یقنطون، تو اچانک مایوس ہو جاتے ہیں. یہ ایک قاعدہ کلیہ بیان ہوا ہے، اس میں کسی تشریح کی ضرورت نہیں، اسی طرح ہمیشہ ہوتا ہے. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اکثر وہ جو خوش ہوتے ہیں وہ دنیاوی نعمتوں کے پانے پر خوش ہوتے ہیں. یہاں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا
کہ اللہ رزق کو کشادہ بھی کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے وہ یقدر، اور تنگ بھی کر دیتا ہے۔ یہ آیت دونوں پر برابر چسپاں ہوتی ہے، مشرکین پر بھی اور مومنین پر بھی، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو مومن ہوں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانات ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ کا رزق کشادہ کرنا یہ لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، وہ ان کے ہاتھوں نے یہ کمائی کی ہے۔ رزق کا تنگ ہونا جو ان کے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کو یہ خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اس مضمون کو خدا تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں خوب کھول کر بیان فرمایا ہے کہ ان کی یہ جہالت ہے کہ اپنی خوبیوں کو یا خدا تعالیٰ کی تقدیر سے جو نعمتیں ان کو ملتی ہیں ان کو اپنا حق بناتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں جو سزائیں پاتے ہیں اسے وہ خدا کی طرف منسوب کر کے اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ وہ کون ہوتا ہے ہمیں سزا دینے والا؟ بس اسی مضمون کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے۔ لیکن اس رزق کے پھیلنے اور کشادہ ہونے میں اور رزق کے تنگ ہونے میں جہاں تک مومنوں کا تعلق ہے ان کے لیے بہت سے نشانات ہیں۔ اب رزق وسیع بھی ہوتا ہے اور رزق تنگ بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان اپنے شرعی اعمال میں آزمایا نہیں جا سکتا، ان انسانی قدروں میں آزمایا نہیں جا سکتا جو قرآن انسان میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اب فرض کریں اللہ تعالیٰ سب پر رزق برابر کشادہ کر دیتا، تو خدا تعالیٰ کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کے بندوں پر رحم اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا تھا، وہ سب برابر ہوتے۔ اگر سب کا رزق تنگ کرتا تو اور بھی زیادہ مصیبت پڑتی، نہ صرف برابر ہوتے بلکہ چھینا جھپٹی شروع ہو جاتی۔ اس لیے یہ لازم ہے، آیات سے یہ مراد ہے، لازم ہے کہ سوسائٹی کے ایک طبقے کا رزق بڑھایا جائے اور ایک کا کم کیا جائے، مگر مقصد یہ نہیں کہ کم والوں کو تکلیف پہنچے۔ پھر جو ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے رزق میں سے اس طرح تکلیف والوں کو دیں جیسے اللہ دینا چاہتا ہے۔ پھر جو معاشرہ ابھرے گا وہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کا معاشرہ ہوگا جس میں آپس میں بہت محبت بڑھے گی۔ یہ مضمون ہے آیات کا جس کو مومن ہی سمجھتے ہیں اور غیر مومن کو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ اعتراض کرتے ہیں، اگر تنگی ہو تو کہتے ہیں دیکھو خدا نے کیا کر دیا، بعض دولت مند پیدا کر دیے، بعض وہ نہایت برے حال کے فقیر لوگ جن کے پاس کوئی بھی رزق نہیں، جو بھوکے مرتے ہیں، وہ بنا دیا۔ یہ جو مضمون ہے یہ ایک اور طرح سے بھی حل طلب ہے، وہ یہ کہ جس سوسائٹی کی میں اب بات کر رہا ہوں، اس سوسائٹی میں جو تفریق ہے وہ ساری تفریق ان کے اپنے ہاتھوں کی پیدا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی جو اسکیم آف تھنگز ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمام معاشروں میں جہاں بھی انسان سے رزق چھینا جا رہا ہے اور چند ہاتھوں میں اکٹھا کیا جا رہا ہے، یہ الہی تقدیر کے مطابق نہیں، کیونکہ رزق چھیننے کی وجہ ظلم اور ستم ہے اور اپنی حرص ہے، اور ان سے بے پرواہی، غریبوں کی ضرورت سے بے پرواہی ان کی اپنی بے حسی ہے۔ بس اس آیت کو اس صورتحال سے مشتبہ نہ کریں، یہ بالکل اور مضمون بیان ہو رہا ہے۔ یا خدا تعالیٰ نے سوسائٹی میں جو اونچ نیچ رکھی ہے، اور جو اونچ نیچ رکھی ہے اس کی وجہ اور حکمت بیان کی جا رہی ہے۔ بس وہ اونچ نیچ جو یہ لوگ خود پیدا کرتے ہیں اس کا الگ ذکر ہے، یہاں اس آیت میں اس کا ذکر نہیں۔ چنانچہ فوراً بات فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، یعنی خدا تعالیٰ نے رزق کشادہ تو کیا ہے اور تنگ بھی کیا ہے بعض کا، لیکن وہ بعض ایسے ہیں جن کا کشادہ رزق والوں کے مال میں حق ہے۔ آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ،
پس جو قریبی ہیں اور غریب ہیں، خدا نے یہ نہیں چاہا تھا کہ وہ اسی طرح قریبی بھی رہیں اور غریب بھی رہیں. خدا تمہارے ذریعے ان کو دلوانا چاہتا ہے، اور یہ ان کا حق رکھ دیا ہے تعلیم میں. بس آت ذل قربا حق کا ہو، جو بھی قربت رکھتا ہو یا قریبی رشتہ دار ہو اس کا حق ادا کرو. والمسکین وابن السبیل، اور مسکین کا بھی اور ابن سبیل کا بھی. تو خدا تعالیٰ نے جو رزق کو کشادہ اور تنگ کیا، اس کو ذریعہ بنا دیا بہت وسیع انسانی تعلقات کا. یعنی مسافر کا بھی حق رکھ دیا اس میں، وہ بھی ایسا ہے جس کا رزق سفر کے دوران تنگ ہو جاتا ہے. اور دور دراز تک یہ آیت اپنے اثر میں پھیل جاتی ہے، اور انسان ایمان رکھنے والوں کے معاشرے کو ایک مربوط معاشرے کے طور پر پیش کرتی ہے. اس میں زیادہ پانے والے اور کم پانے والوں کے درمیان رشتے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں بنسبت کم ہونے کے. یہ مضمون ہے اس آیت کا. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ. اور یہ سارا مضمون اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. جی ہاں، جی ہاں ضرور. یہ سمجھیے بیمار تھی تو آئی کیوں تھے؟ اٹھے اس طرح ہیں جیسے ابھی کوئی اطلاع سے آئی. اللہ رحم فرمائے، ان کو دعا میں یاد رکھنا چاہیے. آئیے. اچھا بس پھر ٹھیک ہے، مجھے پتہ نہیں لگا ٹھیک تھی، کیونکہ ویسے تو وہ سنبھل گئی تھی مگر اونچ نیچ ہو جاتی ہے. اللہ رحم فرمائے، دعا میں یاد رکھنا چاہیے سب کو. جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے. اب یہ ایک اور فائدہ بیان ہوا آیات میں، جو مضمون بہت سی نشانیوں کا تھا اس میں ایک یہ سب سے بڑی نشانی ہے. اگر معاشرے کو برابر کر دیں، اقتصادی معاشرے کو، تو خدا کی رضا چاہنے کا تصور بھی اٹھ جائے گا اس سے. وہ ایک طبی قانون کے طور پر خود کام کرے گا، چاہے سارے غریب ہو جائیں یا سارے امیر ہو جائیں. اور اگر خدا کی رضا چاہنے کا مضمون مومنوں کے ساتھ ہی تعلق رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ معاشرہ جو خدا کی رضا سے بے نیاز ہے اس کا ذکر اس میں آیت میں نہیں ہے. یہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کا ذکر جو دوسرے معاشرے، دنیاوی معاشرے ہیں، یعنی اقتصادی سوسائٹیاں ہیں، ان کی اونچ نیچ کا اس سے تعلق ہی نہیں. اونچ نیچ مومنوں کی خاطر ہے تاکہ ان کی توجہ ہمیشہ اللہ کی طرف ہوتی رہے، اور ان کا ایک دلی رابطہ خدا تعالیٰ سے نہ صرف قائم رہے بلکہ بڑھتا رہے. اپنے ہر فعل میں وہ خدا کی رضا چاہیں. اولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس. اب ایک طرف ایک مضمون ہے جس میں انسان بظاہر خود اپنے مال کو کم کر رہا ہے. جب وہ غریب کو دے گا، ہمسائے کو دے گا اور مسافروں کو بھی دے گا تو اس کا روپیہ گھٹنا چاہیے. اور وہ سوسائٹی جو غیر مذہبی سوسائٹی ہے وہ اس بات کو محسوس کرتی ہے کہ ہمارا روپیہ بڑھنا چاہیے، گھٹنا نہیں چاہیے. بس اس مضمون کو ادھر منتقل فرما دیا. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس. اور وہ جو تم سود پر پیسہ دیتے، خرچ کرتے ہو، سود پر روپیہ دیتے ہو تاکہ وہ بڑھے لوگوں کے اعمال میں، یعنی لوگوں کے اعمال میں پھیل کر وہ روپیہ بڑھنا شروع ہو جائے. جی کیا؟ فی اموال الناس سے امال یا اموال لکھا ہوا ہے. میں نے اموال کہا ہے؟ نہیں، میں نے اموال ہی کہا ہے. میرے کہنے میں خرابی ہوگی، میں بڑی واضح طور پر اموال اموال کہہ رہا ہوں، امال نہیں.
لوگوں کے اموال میں پھیل کر ان کو چوسے اور اس طرح وہ بڑھے، یہ نیت ہے ان کی۔ مسلمان اقتصادی معاشرہ جو پیش کیا گیا ہے وہ بھی پھیلتا ہے لوگوں میں، اور پھیلنے کے نتیجے میں اس کی واپسی کا کوئی رستہ نہیں بنایا گیا، پھیل ہی جاتا ہے۔ ایک انسان سوچ سکتا ہے کہ یہ تو بڑی ایک گھاٹا کھانے والی ترکیب ہے، انسان اپنے روپے کو لوگوں کو دیتا چلا جائے اور وہ پھر اس کی واپسی نہ ہو، اور یہ کتنا اچھا نظام لگ رہا ہے کہ لوگوں کو وہ پیسہ دے انسان، اور وہ پیسہ اور واپس لے کر ساتھ آئے، اموال الناس بھی ساتھ لے کر چلے۔ مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے فلا یربو عند اللہ، یہ جو پیسہ ہے یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے تمام سودی سوسائٹیوں کے لیے، اور اس کی تفصیل میں بارہا پہلے بیان کر چکا ہوں، اب دہرانے کی ضرورت نہیں کہ سودی نظام میں سود کے ذریعے پیسہ بڑھانے والے کا پیسہ نہیں بڑھا کرتا، وہ اپنے ویلیوز، اپنی قدریں کھو دیتا ہے، اور بالآخر ایک ایسا مقام پہنچ جاتا ہے کہ سارا اقتصادی نظام دھڑام سے نیچے جا پڑتا ہے۔ بس اس آیت کریمہ میں بہت گہری اقتصادی بات کی گئی ہے، جس کے متعلق ایک دفعہ کینیڈا میں نے جلسے کے لیکچر میں بیان کیا تھا، جہاں سارے کینیڈا کے بہت بڑے بڑے ماہر اقتصادیات بھی جمع تھے، وزراء بھی تھے، ان میں سے ہر ایک نے تائید کی کہ بات درست ہے۔ جب آپ تفصیل سے اس کو کھولیں، ان کو سمجھائیں کہ کیوں تمہیں نقصان پہنچتا ہے، کیسے ہوتا ہے، بعض نے بعد میں کہا کہ بات بالکل درست ہے مگر ہم میں اس پر عمل کی طاقت نہیں، اس نظام نے جکڑ لیا، ہمیں پنجے گاڑ دیے، اور ہم اس اسلامی تعلیم کو جو ہماری بقا کی خاطر ہے مجبوراً قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے حالات یعنی اقتصادی حالات ہمیں اس کی اجازت ہی نہیں دیتے، یا ہمارا سیاسی نظام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو تم اپنا پیسہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کرتے ہو محض اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، بس یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اموال کو بڑھاتے ہیں۔ اب یہ بہت لطیف مضمون ہے کہ ان کے اموال کیسے بڑھتے ہیں۔ ایسی سوسائٹی جس میں اقتصادی نظام اسلام کے مطابق ہو، اس کے متعلق بھی میں نے تفصیل سے دلائل دے کر ثابت کیا تھا کہ ساری سوسائٹی کے اموال بڑھتے ہیں، صرف ایک فرد کا سوال نہیں، اس تمام اقتصادی سوسائٹی کے اموال بڑھتے ہیں اور ان پہ کبھی کوئی بحران نہیں آتا۔ تو اولئک میں محض انفرادی ذکر نہیں، اگرچہ انفرادی طور پر بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگوں پر خدا کے فضل ہوتے ہیں، اور وہ روپیہ جو خدا کی خاطر کرتے ہیں وہ بڑھا چڑھا کر ان کو واپس دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں مضمون اجتماعی سوشل مضمون ہے، سوسائٹی کے تعلق میں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ فاولئک هم المضعفون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اموال کو بڑھانے والے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق عطا فرمایا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء، کیا تمہارے شرکاء میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو یہ ساری باتیں کرتا ہو؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بہت بلند ہے ان باتوں سے جو وہ خدا کا شریک ٹھہراتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔
اما یشرکون اس سے پاک ہے، اس سے بہت بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ شرک کے تعلق میں وہ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے متعلق یا دوسرے شرکاء کے متعلق، ان کی پہنچ سے وہ خدا تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، وہ اس کی صفات کو چھوتے بھی نہیں جب یہ باتیں بیان کرتے ہیں۔ اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ سود کے ساتھ یہ شرکاء کی باتیں اچانک کیوں شروع ہو گئیں؟ اللہ الذی خلقکم والی باتیں یہ سودی نظام کے بیان کے بعد اور زکوٰۃ کے نظام کے بعد کیوں بیان ہو رہی ہیں؟ کیوں جناب؟ فوزیہ شاہ سر اٹھا رہی ہے اپنا آہستہ آہستہ، شاید اس کو پتہ چل گیا۔ بتاؤ، مائکرو فون سامنے رکھ لو۔ ہاں جی، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہو ان کیا؟ کو جن کے پاس پیسہ زیادہ ہو ان کو شریکوں کی طرح ان کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ بات ہی بڑی زبردست ایک مربوط آیت ہے، اس میں بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں، اس لیے اس پر مومن صاحب یا قمر صاحب یا شمس صاحب وغیرہ وغیرہ روشنی ڈالیں تاکہ آپ کو پریکٹس ہو۔ اس لیے نہیں کہتا کہ امتحان لے رہا ہوں، نعوذ باللہ، ہرگز امتحان مقصود نہیں، بلکہ ذہنوں کو بیدار کر کے قرآن پر غور کرنے کی عادت ڈالنے کی خاطر میں یہ باتیں کرتا ہوں، سمجھیں؟ اس لیے بے تکلف ہو کر بات کریں۔ مومن صاحب، قمر صاحب، آپ کو کچھ بات آئی ہے؟ کہ سودی جو نظام ہے وہ ان کی زندگی اور رزق کے نظام کو چلانے کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو خدا رزق دینے والا ہے، نہ کہ یہ تمہارے بنائے ہوئے انسان۔ اور نہیں تو امام صاحب بولنے لگے ہیں، بولیں۔ مال و دولت کو ہی انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے۔ وہ تو عام بات ہے۔ اس آیت میں نظام رزق کے تعلق کو آخرت سے باندھا جا رہا ہے۔ جو نظام رزق ہے اس کو خدا نے فیشن کیا ہے اس لحاظ سے کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آئے، اور ان کا جتنا بھی اقتصادی نظام ہے وہ اسی دنیا میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی رزق کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے اس کو تم اسی دنیا میں نہ دیکھو، اگرچہ اس دنیا میں بھی خدا کا فرمودہ نظام ہی کامیاب ہوگا، مگر جو بالا حکمت ہے اسے وہ بھول جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ سارا نظام رزق دینے، اس دنیا میں رزق دینے اور بہترین طریق پر دینے سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ مرنے کی بعد کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور جو نظام بھی اس دوسری دنیا میں کام آنے والا ہو اور مرنے کے بعد زندگی کی جو اعلیٰ درجے کی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے والا ہو، وہی سچا نظام ہے۔ اور ان کے شرکاء اس بات کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کے شرکاء نے کہیں اس نظام کو جس طرح بھی وہ تشکیل دیتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی سے نہیں باندھا ہوا، اس لیے وہ شرکاء بھی جھوٹی اور بے معنی ہیں۔ نظام رزق اللہ نے پیدا کیا، وہ اس میں دخل دیتے ہیں اور محض نقصان پہنچاتے ہیں اور فائدہ کوئی بھی نہیں۔ اب من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء میں دو طرح کے شرکاء بیان ہوئے ہیں، ایک وہ جو ہیں ہی نہیں، محض فرضی ہیں، دوسرے جو اس دنیا میں موجود ہیں اور خدا کے نظام کو پکڑ لیتے ہیں اور اپنا بنا بیٹھتے ہیں، جیسے کارل مارکس۔ ان سے پوچھو، ان کا نظام بھی اسی دنیا میں ختم ہو کر فنا ہو جاتا ہے، انہیں آخرت کا تصور تک نہیں ہوتا، اور پھر وہ نہ مارنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔
بس یہ ساری باتیں ان کے نظام کا بطلان کرنے والی باتیں ہیں، اور اعلیٰ مقصد کی طرف ان کو توجہ دلانے کے لیے یہ آیت نہایت ضروری ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، جو وہ خدا کا شرک ٹھہراتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، یہ نظام بہتر ہے، فلاں باتوں سے انسان ترقی کرے گا، یہ ساری لغو باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا رزق کا نظام اور بنا پر ڈھالا گیا ہے، اور طریق پر بنایا گیا ہے جس کو یہ پا نہیں سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا يحب الکافرین۔ ومن آیاتہ ان یرسل الرياح مبشرات وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ الذی یرسل الرِّیاحَ فَتُثِیرُ سَحَابًا فَیَبْسُطُهُ فِی السَّمَاءِ کَیفَ یَشَاءُ وَیَجْعَلُهُ کِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن یشاء من عبادہ اذا هم یستبشرون۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْا مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی پر بھی فساد ظاہر ہو گیا، یعنی غلبہ پا گیا، اور سمندر پر بھی فساد غلبہ پا گیا۔ کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس سے، اس وجہ سے جو لوگوں کے اپنے ہاتھوں نے کمایا، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں چکھائے بعض الذی عملوا، بعض اعمال کا پھل،
لعلہم یرجعون، جو انہوں نے کیا بعض اعمال جو وہ بجا لائے ان کا پھل ان کو چکھائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، بحر کا پہلی آیات سے کیا تعلق ہے؟ ایک واضح اور قطعی تعلق یہ ہے کہ ساری دنیا میں جو سودی نظام نے فساد اور گند پھیلا رکھا ہے، یہ اسی اقتصادی نظام کی وجہ سے ہے جس کو یہ خدا بنا بیٹھے ہیں، خواہ وہ کارل مارکس کا بنایا ہوا ہو یا ان کا اپنا بنایا ہو۔ تمام دنیا میں فساد اور خرابیاں دولت کی عبادت کے نتیجے میں، جو مٹیریلزم ہے اس کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ اور کارل مارکس خود سب سے اول درجے کا مٹیریلسٹ تھا، کیونکہ وہ میٹر کو سب باتوں پر فوقیت دیتا ہے۔ بس یہ کہنا غلط ہے کہ وہ یہ دنیا، امریکہ کی دنیا اور یورپ کی دنیا تو مٹیریلسٹ ہے، لیکن کارل مارکس نہیں تھا، نہ اس کے برعکس درست ہے۔ بنیادی طور پر دونوں ہی مٹیریلسٹ ہیں، لیکن اپنے مٹیریلسٹ ہونے کے نتائج الگ الگ نکالتے ہیں۔ بعضوں کے نزدیک مٹیریلسٹ ہونے کو یہ نظام تقویت دے گا، بعضوں کے نزدیک مٹیریلسٹ ہونے کو وہ دوسرا نظام تقویت دے گا۔ اس تفصیلی فرق میں جانے کا اس ترجمے میں موقع نہیں، مگر اس کو ذہن نشین رکھیں۔ بس ظہر الفساد فی البر والبحر پر اگر غور کر کے دیکھیں تو تمام دنیا میں جو فساد پھیلا ہے وہ مٹیریلزم کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اپنا روپیہ بڑھانے کا جو شوق، جس کی بنا پر سودی نظام جاری ہوئے وغیرہ وغیرہ، یہی فساد کی جڑ ہے۔ اس لیے یہ بڑھنے والے کیسے ہو گئے، مفلحون کیسے ہو گئے، جن کا اقتصادی تصور خود اپنی ذات میں مہلک ہے، اس کا بالآخر لازماً برا نتیجہ نکلنا ہے۔ اب اس آیت کو زیر نظر پیش نظر رکھ کر ساری دنیا کے حالات پر غور کر لیں۔ ننگا مٹیریلزم گلیوں میں ناچ رہا ہے، اور تمام فساد، تمام ظلم، تمام صفاقیاں اس مٹیریلزم کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اسلامی دنیا کا بھی یہی حال ہے، بظاہر اسلامی دنیا کا، اور غیر اسلامی دنیا کا بھی حال ہے، ان میں تفریق عملاً رہی نہیں۔ اس لیے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی باہر سے مراد روحانی دنیا ہے، یعنی وہ دنیا جو مذہب سے تعلق رکھتی ہے، اور بر سے مراد وہ دنیا جو ہے ہی مٹیریلسٹ، بر خشکی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حال یہ ہو چکا ہے کہ بظاہر مذہبی لوگ ہیں، مگر ان پر بھی یہی مٹیریلزم کا فساد غالب آ چکا ہے، اور نہ سمندر باقی رہے، نہ تری باقی رہی، نہ خشکی باقی رہی، اور یہ سارا ان کے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے اس فساد کو غالب کیوں آنے دیا، یہ سوال ہے۔ اس کو زبردستی روکا کیوں نہیں؟ لِیُذِیقَہُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُم یرجعون، تاکہ وہ جو کچھ خود کر رہے ہیں اس کا نتیجہ دیکھ تو لیں، اور پھر ان کی توجہ خدا کی طرف جائے کہ امن اس کے سوا ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت ہی عظیم مضمون ہے جس کا آنے والے سالوں سے بڑا گہرا تعلق ہوگا۔ جب یہ سب کچھ کر دیکھیں گے اور بالآخر ان کا مٹیریلزم خود ان پر الٹ پڑے گا، جب خشکی اور تری دونوں ہی اپنے کیے کی سزائیں پائیں گے، پھر قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے یہ امکان پیدا ہوگا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو رجوع، یہ سب کچھ رجوع کی خاطر ہے، ورنہ ان کا پھر رجوع ممکن ہی نہیں۔ اگر اپنے کیے کی سزا ان کو دنیا میں نہ ملتی تو ان کے لیے رجوع کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ
نقول سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. تو کہہ دے سیرو فی الارض، بنی نوع انسان کو یہ پیغام دے دے یا مسلمانوں کو یہ پیغام دے دے، سیرو فی الارض، زمین میں وہ چل پھر کے تو دیکھیں، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اور غور کریں کہ اس سے پہلے پرانے لوگوں کا انجام کیا تھا جو گزرے ہیں اس سے پہلے. کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر وہ تھے جو مشرک تھے. بس مشرکوں کی کثرت ہے جو اپنے بد انجام کو پہنچے ہیں، لیکن سارے ہی مشرک نہیں تھے. یہ بہت احتیاط کا کلام ہے. ایک عام انسانی کلام ہوتا تو اس نے کہنا تھا سارے مشرکی تھے، کیونکہ شرک کی خرابیاں بیان ہو رہی ہیں. وہ کانا اکثر ہوں مشرکین، ان میں سے اکثر وہ لوگ تھے جو شریک ٹھہرایا کرتے تھے. جو دوسری قومیں ہیں جو شریک نہیں ٹھہراتی تھیں لیکن اپنے اعمال کے ہاتھوں سزا پا گئیں، وہ بھی موجود ہیں، ان کی بھی تاریخ ہے. اور یہ تمام تاریخ زمین میں مدفون ہے. یہ وہ مضمون ہے جس کو ایک مومن کو بھلانا نہیں چاہیے. آرکیالوجی کا بیان ہے یہاں کہ وہ جو زمین کے آثار قدیمہ کو دیکھ کر پرانی قوموں کو حال معلوم کرتے ہیں، وہ جب کھدائی کریں گے، جگہ جگہ دیکھیں گے، تو اس بات پر حیران ہوں گے کہ جہاں بھی تباہی نے قوموں کو گھیرا ہے وہاں اکثر صورتوں میں بت دکھائی دیں گے اور بتوں کی پرستی دکھائی دے گی، جس سے پتہ چلا کہ بت ہی دراصل ان کی تباہیوں کے ذمہ دار ہیں. لیکن بعض ایسے آثار قدیمہ بھی ہیں جہاں بتوں کا وجود نظر نہیں آئے گا مگر اور بدعمالیاں ان کی وجہ ہو سکتی ہیں. تو یہ مضمون بہت گہرا علمی مضمون ہے جس پر مغربی دنیا نے تو تحقیق کی ہے مگر مسلمان دنیا نے افسوس ہے کہ اس سے آنکھیں بند رکھی ہیں. اب میرے کہنے پر بہت سے احمدی نوجوان مجھے بتا رہے ہیں جو ہر جگہ آرکیالوجی میں دلچسپی لینے لگے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ ان کی دلچسپی سے قرآن کریم کی ان آیات میں جن مضامین کی نشاندہی ہوئی ہے ان میں وہ جستجو کریں گے. آرکیالوجسٹ کی جستجو بھی مٹیریلسٹ ہے. وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ انہوں نے اینٹوں کے مکان تھے یا کچے مکان ہوا کرتے تھے، ان کی آرگنائزیشن کیا تھی اور نظام حکومت کیا تھا. اس طرف قرآن نے توجہ دلائی نہیں. یہ دنیا کی بے لغو باتیں ہیں. انہی آثار میں ایسے نشان ملیں گے جو بتائیں گے کہ ان میں سے اکثریت مشرکین کی تھی اور جو مشرکین نہیں تھے وہ کیوں مارے گئے. یہ جستجو ہے آثار قدیمہ کی جس پر قرآن کریم کی آیت مسلمانوں کو متوجہ کر رہی ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ. اب دین القیم کی طرف اپنے چہرے کو قائم رکھنا صاف بتا رہا ہے کہ اگر دین قیم کی طرف چہرہ رہے تو ان سب باتوں سے خدا تعالیٰ کی طرف اشارے کرتی ہوئی جو ان سب امور سے جو زمین میں دفن پڑے ہیں، ان قوموں کے آثار قدیمہ جو زمین میں دفن پڑے ہیں، ان سب کی انگلیاں اللہ ہی کی طرف اٹھتی ہوئی دکھائی دیں گی. اقم وجہ کا میں یہ مضمون ہے اقم ہونے کا. بس یہ ایک حقیقت ہے جو ہم نے بیان کر دی ہے. دفن ہوئی قومیں بھی خدا ہی کی طرف انگلی اٹھا رہی ہیں. بس تو بھی ہمیشہ خدا ہی کی طرف دیکھ. للدین القیم، لیکن خدا کا ذکر کیے بغیر للدین القیم میں فرمایا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ میں اس کے ترجمے میں اگرچہ خدا کا لفظ بول رہا ہوں لیکن لفظی طور پر آیات میں یہاں اللہ تعالیٰ نہیں ہے
اقیم وجہ کا للہ حنیفہ مسلمہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اقیم وجہ کا للدین القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ. یہ بتا دیجیے مجھے، اس پر غور کریں. ابھی پیچھے سے پھر وہ ایک سیر اٹھ گیا ہے. کیوں جناب؟ علماء کرام آپ بتائیں. قمر الدین صاحب، اب بہتر ہے کہ نہ بتائیں، کیونکہ آپ کو زبان اردو پوری نہیں نہ آتی. تو اردو آپ کو پوری نہیں آتی. آتی تو ہے، آپ کا خیال ہے کہ بہت اچھی آتی ہے، جتنا کام آپ کا ہے اس لحاظ سے اچھی ہے، مگر ان مضامین کو بیان کرنے کے لحاظ سے آپ کی اردو کمزور ہے. اور جب آپ بیان کریں گے تو نعوذ باللہ غلط تاثر نہ پیدا ہو جائے آپ کا. اسے پہلے بھی ایک دو دفعہ ہو چکا ہے. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، کم علمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے علم کو پوری طرح بیان کرنے کی صلاحیت نہیں ہے آپ میں اردو زبان میں. اس لیے آپ بے شک خاموش رہیں، ٹھیک ہے؟ بعد میں اگر انہوں نے کوئی بات بتائی اور آپ نے وہی سوچی ہو تو کہنا ہاں بس یہی میں کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اب محمد صاحب شروع ہو جائیں. کیوں جی؟ دین قیم میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں بلکہ معاشرتی حقوق بھی شامل ہیں، اس لیے جو بقا کے لیے اس کے نتیجے میں اقیم وجہ کا دین قیم میں بنے گا نہیں. پھر وہ بات تو ٹھیک ہے کہ دین قیم میں سب کچھ شامل ہے، لیکن یہاں پھر وہ مضمون نہیں بنتا. قرآن کریم میں کہیں نہیں آیا ذالک دین القیم ہے. اس پر غور کر لیں تو یہ آیت اسی طرف اشارہ کر رہی ہے. عبادت بھی ہے اور دین قیم میں ہر چیز جو خدا کی طرف رخ کیے ہوئے ہے اور قائم رہنے والی ہے اور قائم کرنے والی ہے اس کا بیان ہے. تو ان نصائح پر غور کرتے ہوئے، پرانی قوموں کی تاریخ پر غور کرتے ہوئے، ان لوگوں کا رستہ پکڑ جن کو ہر چیز خدا ہی کی طرف لے جاتی تھی. سمجھیں؟ اس لیے سورہ قیمہ میں جس دین قیم کا ذکر ہے اس کی طرف اشارہ ہے. یہاں فاقم وجہ کا لدین القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ ہے. کل بھی یہ آیات گزری ہیں. ہاں. ذالک الدین ذالک الدین القیم کل بھی گزری. پہلے میرا خیال تھا اس کی طرف اشارہ کروں، مگر جس سورج کی طرف میں نے اب بھی اشارہ کیا ہے میرے نزدیک وہ زیادہ کھلا اور واضح پیغام دینے والی ہے. من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ، اس سے پہلے وعدے دیے گئے تھے کہ دوبارہ اٹھائے جانا ہے، زندہ ہونا ہے، پیشیاں ہوں گی. تو اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ فرضی باتیں نہیں ہیں. لا مرد لہ من اللہ ہے کہ اس دن کو ٹلنے کی اجازت نہیں ہے. بہت پرشوکت کلام ہے. ایسے دن سے پہلے اپنی توجہ کو پوری طرح دین قیم کے مطابق ڈھال لو، اور یاد رکھو کہ اس دن نے لازماً آنا ہے. لا مرد لہ من اللہ، اللہ کی طرف سے اس دن کو ٹلنے کی اجازت نہیں ہوگی. یومئذ یصدعون، یصدعون تو پراگندہ ہونے کو کہتے ہیں. اب ایک اور اشکال چھوٹا سا یہاں پیدا ہوتا ہے، یومئذ یصدعون کیوں فرمایا گیا ہے؟ دونوں فریق علیحدہ کر دیے جائیں گے، مومن اور مشرک. اور مشرک نہیں، یومئذ یصدعون میں یہ مشرکین ان کے درمیان میں بھی وہ ہیں اصل مراد.
وجہ کیا ہے؟ یصدعون کیوں فرمایا ہے؟ قرآن کریم میں ایک صورت میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، ایک نہیں کئی جگہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جب بڑی بلا دنیا میں پڑے گی تو بکھر جائیں گے چاروں طرف. تو یوم سے مراد وہ یوم ہے جو اس دن میں اس دنیا میں بھی آنے والا ہے اور محض ایک آئندہ آنے کا وعدہ نہیں ہے. اس لیے خطیت ہے اس پہ، لا مرد لہ. اس دنیا میں تم دیکھو گے کہ یہ منتشر ہو گئے ہیں ٹڈی دل کی طرح پھیل گئے ہیں ارد گرد، ہوش نہیں رہی کہاں جائیں. جب اس دنیا میں یہ واقعہ ہونا ہے اور لازماً ہو جائے گا تو پھر آخر میں آخرت کے دن کے متعلق کیا شک باقی رہ جاتا ہے؟ لا مرد لہ. اور آخرت میں یصدعون کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ آخرت میں بھی کوئی اجتماعی حیثیت نہیں رکھیں گے، ہر ایک ان میں سے ایک دوسرے سے ہٹنے والا فرد بن جائے گا، ایک دوسرے پر لانتیں ڈالیں گے، اپنے شریکوں کے فرضی شریکوں کو کہیں گے ہٹو پرے ہم سے. تو وہاں یہ مضمون ہے یصدعون کا کہ یوم حشر میں بھی یہ اکیلے اکیلے رہ جائیں گے. لا یملک والا وضو ہے لا تملک نفس ہاں لا تملک نفس لنفس شیئا. تو یہاں سے یصدعون سے اس طرح پراگندہ ہونا مراد نہیں، بلکہ اپنی جمعیت کے لحاظ سے، اپنے عقائد کی جمعیت کے لحاظ سے، اپنی وحدت کے لحاظ سے یہ لوگ قومی طور پر منسلک نہیں رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اکیلے اکیلے ہو جائیں گے اور اس طرح یہ بکھر جائیں گے اس دن. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسُونَ. اب یہ آیت بھی آپ کی توجہ جاتی ہے. یہ ہے کیا وہ میں صفحے اور دیکھ رہا ہوں غلطی سے 44 کے بعد 50ویں آیت پہ چلا گیا تھا، وہ غلطی سے اس پہ رکھ دیے تھے نا صفحے. 45ویں آیت ہے یہ ہیں. اب ٹھیک ہو گیا. من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون. جو کوئی بھی کفر کرے گا تو اس کا کفر اسی پر پڑے گا، جو کوئی کفر کرتا ہے اسی پر اس کا کفر پڑتا ہے، اور جو بھی نیک اعمال بجا لائیں تو یہی وہ لوگ فلانفسہم یمہدون، تو اپنے ہی لیے ایک اچھی تیاری کرتے ہیں. مہد کا لفظ قرآن کریم میں اور کس آیت میں آیا ہے انہی معنوں میں؟ تمہیدہ مہد تو لہم مہد تو لہو تمہیدہ. وہاں یہی لفظ مہد ہے کہ اس نے جو کام کر لیے مہد تو لہو تمہیدہ، میں نے بھی اس کے لیے خوب تیاری کر رکھی ہے. بس یہ وہی مہد ہے لانفسہم یمہدون. بس جو بھی نیک اعمال کریں وہ اپنے لیے ہی تیاریاں کر رہے ہیں کچھ. لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ ان کو جزا دے. بس تیاریاں کرنے سے یہ مراد نہیں کہ وہ اپنی جزا کے بھی خود مالک ہوں گے، وہ اللہ سے جزا لینے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. وعملوا الصالحات من فضلہ، اور نیک اعمال بجا لائے اور خود یہ بھی اس کے فضل سے ہوا ہے. ان کی تیاریاں کرنا، اس کے نتیجے پیدا کرنا، تیاریوں کی توفیق پانا، یہ سب کچھ اللہ کے فضل کے ساتھ ہے. انہو لا یحب الکافرین، وہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا.
تو فضل کا نزول کن پر ہوگا؟ کیا یہ بغیر وجہ کے بھی ہوگا؟ اگر بغیر وجہ کے ہو تو پھر انصاف باقی نہیں رہتا۔ تو کافر وہ لوگ ہیں جو ناشکری بھی کرتے ہیں اور انکار بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فضل ان کو اس لیے عطا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا، اور اس کا فضل ظاہر ہوگا کہ یہ مومن پہلے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہے ان کے دل میں، اس لیے ان پر فضل نازل کیا جا رہا ہے۔ اب اس پر یہ سوال ایک اور اٹھ جاتا ہے فلسفیانہ کہ ان کے دل میں کیوں خدا کی طرف توجہ پیدا ہوئی اور کافروں کے دل میں کیوں توجہ پیدا نہیں ہوئی؟ اگر اللہ ہی توجہ پیدا کرتا ہے تو گویا اس نے ناانصافی کر دی۔ یہ مضمون گہرا فلسفیانہ مضمون ہے جس کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ تو اور وہ عبارات پڑھ کے منطقی طور پر اور فلسفیانہ طور پر اللہ کے تمام کائنات میں انصاف کا مضمون بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی فضل کا مضمون بھی چلتا ہے، اور فضل انصاف سے ٹکراتا نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو گہری تفسیر سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کو اس کی طرف میں دعوت تو دیتا ہوں، مگر یہاں یہ باتیں تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ، اور اس کی آیات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو بشارت دیتے ہوئے چلاتا ہے، خوشخبریاں لاتی ہیں۔ ایسی پیاری نرم اور موسمی اعتبار سے دل میں کو فرحت بخشنے والی ہوائیں چلتی ہیں، وہ مبشرات ہیں۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اب رحمت اور فضل کے مضمون میں یہ فرق ہے کہ رحمت عام ہے اور فضل خاص ہے۔ بس یہاں اب رحمت کا ذکر چل پڑا ہے جو مومنوں کافروں سب پر برابر آتی ہے۔ ہوائیں بھی مشرکین کے لیے اور کافروں کے لیے، مرتدوں کے لیے، خدا کا انکار کرنے والوں کے لیے، سب کے لیے برابر رحمت کا پیغام لاتی ہیں۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور جو کشتیاں چلتی ہیں یہ بھی خدا کے حکم ہی سے چلتی ہیں، اور ہواؤں کے ساتھ چونکہ کشتیوں کے تعلق ہے چلنے کا، اس لیے فرمایا کہ کشتیاں چل پڑیں اور خوب سمندر کی سطح پر یا دریاؤں میں چلنے لگیں اس کے حکم کے ساتھ، کیونکہ ہوائیں اس کے حکم کے ساتھ چلتی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کے فضل کو چاہو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہاں جو فضل آیا تھا دوبارہ اسی لفظ فضل کو استعمال فرمایا گیا ہے ایک اور معنوں میں۔ فضل خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیاوی رزق کے احسانات کو بھی کہتے ہیں۔ فضل کے بہت وسیع معنی ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ جمعہ میں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِهِ والا جو مضمون ہے وہ اس فضل سے تعلق رکھتا ہے جس میں دنیا کی روزی کمانا مقصود ہے۔ تو یہ کشتیاں جو چلتی پھرتی ہیں ان کا فضل کی تلاش سے تعلق ہے۔ جن کشتی چلانے والی قوموں نے اس میں عبور حاصل کیا وہی دنیا کی اقتصادیات پر قابض ہو گئی ہیں، سارا فضل سمیت بیٹھی ہیں۔ تو فرمایا کہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، مگر فضل کی تلاش ہی مقصود نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہونا اصل مقصود تھا، تاکہ دنیا میں ہر نیک و بد سے جو فضل وابستہ ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرف توجہ مبذول ہو۔
اب وہ آیت آ گئی جس میں میں ایک مخفی اشکال کا ذکر کرنا چاہتا تھا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ نہیں ہے, ہاں پھر آیت اور آ گئی ہے, وہ کہاں ہے؟ پہلے صفحے پہ ہی ہے. سینتالیس. او ہو, اب 48 پڑھنی تھی. ٹھیک ہے, ابھی اس کا انتظار کریں, تھوڑا سا آنا ہے اس آیت میں, مگر آپ کو کل تک انتظار کرنا پڑے گا یا اگلے ہفتے تک. یہ ہے, یہ بھی آگے پیچھے رکھا گیا تھا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ. ٹھیک ہے, آئندہ انشاءاللہ اسی سے شروع کریں گے. السلام علیکم. اٹھا لیں جی.